السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فائنلی مجھے انمیوٹ کر دیا گیا ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ لوگ کے؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں. لگتا ہے خاص مہم چلی ہوئی ہے اس متعلق کہ جب بھی میری سیرہ کی کلاس ہو اس دن میرے انٹرنیٹ کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہو. ابھی 2 گھنٹے کے لیے پی ٹی اے کی کوئی اسٹرائک چلی ہوئی ہے تو انہوں نے میرا انٹرنیٹ بند کر دیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا بہت ڈسٹربنس ہو، پرابلم کا سامنا کرنا پڑے میری آواز یا میرے جو ایکسپلینیشن ہے اس کے متعلق، بیکاز میں اپنے موبائل انٹرنیٹ سے آج کا سیشن کر رہا ہوں، اس لیے تھوڑی سی جو ڈسٹربنس ہو اس کے لیے پہلے سے معذرت. ہم پچھلی 2 کلاسز نہیں کر پائے. ایک تو پھر سے بیکاز میرا جو انٹرنیٹ تھا وہ کافی دنوں سے بند تھا اور اس کی وجہ سے میں کلاسز نہیں کر پایا، اور دوسری بارش کی وجہ سے آپ لوگوں کی کلاس نہیں ہوئی. ہم نے سیرہ کا سیشن سٹارٹ کیا تھا، اس لیے ہم واپس سے آ جاتے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہمیں عطا کرے. وہ محبت جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا اور اس کا حقدار بنا دے، اور ان لوگوں کی محبت عطا کرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ محبت کرتے ہیں. اور ایسے عمل کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دے جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے لائق بنا دے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب کر دے. اسی لیے جو ہمارا سیرہ کا سلسلہ ہے، ہم اس میں شروع کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کے متعلق بات کر رہے تھے. کچھ چیزیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کنٹینیو کریں گے. ہم نے یہ بات کے اوپر خاص دھیان دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا جائے اور ان کی خاصیت کو جانا جائے، ان کے صفات کو جانا جائے، ان کے اندر کیا ایسی خاص بات تھی اس کے متعلق جاننا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی ہے، اور اس بات کے اوپر نہ صرف کوئی مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس بات کے اوپر پڑھنے کے بعد دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ جو ان کے بارے میں جانے گا وہ ان سے محبت کرنے لگے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ مرسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو ہے یہ کرم ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا شخص ہمارے لیے بھیجا جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سے قریب کرتی ہے. اسی لیے ہم اس لیے سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب کرتا ہے یہ عمل. اور اس لیے فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر عمل کرو، طریقے پر عمل کرو. اسی لیے قرآن کو تب تک آپ قبول نہیں کر سکتے، آپ کے قبول کرنے کا دعویٰ پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس شخص کی زندگی کو فالو نہ کریں جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوئی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو شخصیت ہے وہ خوبصورتی سے بھری ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے بھی کہیں زیادہ، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو سیرت کی خوبصورتی بھی دی گئی اور صورت کی خوبصورتی بھی دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوبصورتی اور کچھ علماء کے مطابق ان کی صورت کی خوبصورتی بھی یوسف علیہ السلام سے کہیں زیادہ ہے. آف کورس یہ انہوں نے محبت میں کہا ہے، ایسی کوئی روایات کے بارے میں ایسا ہمیں کوئی کنفرم نہیں ملتا، اور ہم لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں کے بیچ میں کسی طرح کا فرق نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وقت پہ بھیجا، اپنے وقت بھیجا، اپنی رسپانسبلٹی کے حساب سے بھیجا، لیکن ہمیں اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہایت ہی بیوٹیفل ہے. اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ ایک روایت شیئر کی تھی، بہت ہی خوبصورت روایت ہے، اور ربی بنت جو کیا کہتے ہیں معبد ہیں، ان سے یہ روایت ہے. ربی بنت معبد ہیں جو اپنے کیا کہتے ہیں روایت کرتی ہیں کہ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے دکھتے تھے. تو انہوں نے بولا کہ کہ یا بنیا لو رأیتہ لرأیت الشمس طالیۃ، کہ اگر تم ان کو دیکھ لے تو ایسا لگتا ہے کہ جنا کہ سورج
طلوع ہو رہا ہے، مطلب ان کی خوبصورتی، کیونکہ عرب کے متعلق چاند کی خوبصورتی، سورج کی خوبصورتی، یہ ان کے سامنے بہت وہ تھی. اسی لیے مختلف صحابہ کی طرف سے ان کی ڈسکرپشن سے متعلق ایسی ڈفرینٹ نریشن ثابت ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے متعلق بتایا. کعب بن مالک کی جو بہت مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں بتایا کس طرح سے انہوں نے ایک 14ویں کا چاند ہے، فل مون ہے کی خوبصورتی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا. اور یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جو صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی جو ہے چاند اور سورج سے کر رہے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی جب دن میں سورج نکلتا ہے تو باقی ستارے باقی روشنیاں دھیمی پڑ جاتی ہیں اس کے سامنے. چاند کی روشنی، فل مون کی جو 14ویں کا چاند ہے، اس کی روشنی بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی روشنی کے سامنے باقی کوئی ستارے نظر نہیں آتے. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو کسی شخص کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی اللہ کے رسول کے سامنے ذکر کرنے کے یاد بھی نہیں آتا، خیال بھی نہیں آتا. اس لیے کئی لوگ آئے، کئی زندگی میں آئے، دنیا گزری، بڑے بڑے امام گزرے، لیکن ہر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس کے الفاظ ختم ہو گئے، اس کی کتابیں لکھنے کے لیے ہاتھ تھک گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ختم نہیں ہوئی. اسی لیے ہمیں عمر بن العاص کی روایت بھی ملتی ہے کہ وہ کس طرح سے ایک صحابی جو کہ لیڈر تھے قریش کے، اور سخت مخالفت تھی ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان کی مخالفت لوگوں کی پرسیپشن کی بیسس پر تھی، لوگوں کی سنائی باتوں کے اوپر تھی. یہ وہ والے اینمی نہیں تھے، دشمن نہیں تھے جیسے مثال کے طور پہ ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، اور اس طرح کے جو ہے نا دشمن ہیں ان کی طرح نہیں تھے. لیکن خالد بن ولید، ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کی بات جنہوں نے صحابہ جو تھے انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا حقیقت کو جاننے کے بعد، تو ان کے بارے میں بتایا اور کس طرح سے ان کی بارے میں تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک عجیب ایک الگ ہی نکھار تھا. اور اسی لیے ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے اس سے کوئی بات میٹھی نہیں، کوئی بات پسندیدہ نہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں. کیونکہ صحابہ کے لیے اللہ کے رسول ایک بہت بڑی نعمت تھی. مجھے بار بار یہ سگنل مل رہا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ کنیکشن وہ ہے، تو میں نے پہلے سے ہے، اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا دشواری سامنے میں آئے گی، کیونکہ میں بیکاز انہوں نے کوئی کیبل وائرنگ کاٹنے کی وجہ سے پی ٹی اے کے اگینسٹ کوئی اپنا کیا کہتے ہیں اس پہ کوئی اس پہ کی ہوئی ہے. تو میں ایک کام یہ کرتا ہوں، کسی نے اچھی ایڈوائس دی ہے، آپ اگر ویڈیو آف کر دیں تو آواز کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میں اپنا ویڈیو آف کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آواز کم از کم بہتر آنا شروع ہو جائے انشاءاللہ تعالی. میں واپس ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں اپنے موبائل انٹرنیٹ سے آیا ہوں کیونکہ میرے علاقے میں اور کافی الگ علاقوں میں 2 گھنٹے کی ایک تار جو کاٹ دی ہے، اس کی وجہ سے دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تھوڑا ویٹ کر لیں، شاید واپس سے ویڈیو بند کرنے کی وجہ سے آواز بہتر ہو جائے. تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ روایت شیئر کی کہ عمر بن العاص کہتے ہیں کہ وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له ولو سئلت ان اسفه ما اطقت لاني لم اكن املا عيني منه. کہ اگر تم میں سے پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کیسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کیسی تھی، تو میں تمہیں بیان نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ میں کبھی آنکھ بھر کے اور آنکھ اٹھا کے زیادہ دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ظاہری جو فزیکل اپیئرنس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی میں نے ذکر کیا تھا. انشاءاللہ میں اس کے واپس سے نہیں گزر رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد کے متعلق، سکن کے متعلق بات کی تھی، اور ام سلمہ کے متعلق تھی کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا وہ خوشبودار تھا، اور اسی لیے
وہ تبرک کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کر لیتی اور وہ اس سے جو ہے اس کو خوشبو یا اس کے لیے استعمال کرتی. اسی لیے البراء ابن عازب کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول، یہ بخاری میں روایت ہے، اور کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں لوگوں میں سب سے بہتر تھے. وَأَحْسَنُهُ خَلْقًا، بہترین تخلیق تھی ان کی. لَيْسَ بِطَوِيلِ الْبَائِن، کہ نہ بالکل لمبے تھے، ولا بالقصیر، نہ بالکل چھوٹے تھے. تو نہ ایکسٹریملی ٹال تھے، نہ بالکل 6 فٹ 6 ہوں گے، نہ ایسا تھا، نہ بالکل شارٹ تھے، بلکہ میڈیم تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں، ان کی ظاہری شخصیت میں بھی میانہ روی رکھی ہوئی تھی. براڈ شولڈرز تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، چوڑے کندھے تھے، اور ان کے بال جو تھے وہ تھک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں ایک گھنا پنا تھا، اور یہ کہ کم از کم 5 مختلف صحابہ نے اس بات کو روایت کی ہے. ان کی جو داڑھی تھی وہ گھنی تھی، اس میں بال بھرے ہوئے تھے. جو ہم انگریز رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی جو تھے اپنے بالوں کو بڑھاتے ہیں، ان کا کلچرل وہ تھا کہ وہ کان کے ایئر لوبس تک جو اس کو بال کو بڑھاتے، اور کبھی کبھار بال کو شیو کر لیتے. اور جب عمرے کے لیے جاتے، حج کے لیے جاتے، تو اس کو سب شیو کر لیتے. لیکن ٹیکنیکلی کرتے اور ان کے بال فل تھے. البراء ابن عازب حلہ، لال حلہ جو ایک کلوک، ایک چادر ہوتی ہے، وہ پہنے ہوئے دیکھا. اور یقین کرو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور خوبصورت چیز کچھ نہیں دکھی، کیونکہ میں نے چاند کی طرف بھی دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی دیکھا، اور واللہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت دکھے. علی ابن ابی طالب کی طرف سے بھی اس بات کو کافی ڈیٹیل میں ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دیکھنے میں کتنی خوبصورت تھی، اور ان کی شخصیت جو انٹریکٹ کرنے میں کتنی خوبصورت تھی. اسی لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کی نشانی تھی اس کے بارے میں بولا کہ ان کی جو سکن تھی، نہ بالکل اس کے اندر ایب والا وائٹش پنا تھا، نہ اس میں بالکل ریڈش پنا تھا، بلکہ اس میں ایک براؤنش پنا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درمیانہ پن کی بات کرتے ہیں. تو نہ بالکل پیور وائٹ تھا، بالکل ایک لائٹش براؤن کلر کا تھا، جس کے بارے میں بیان کرتے ہیں علی بن ابی طالب. اور ان کی آنکھیں جو تھیں، ان کے جو پیوپلز ہوتے ہیں، پپوٹے ہوتے ہیں، بالکل جو پتلیاں ہوتی ہیں وہ بالکل جیٹ بلیک تھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بیک تھی وہ بھی ذرا چوڑی تھی، اور اللہ کے رسول سے وہ کلیئرلی نظر آتے تھے جو ہے اس کے بیچ میں. اور ان کی جو اپر بیک تھی وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ چوڑی تھی. تو امید ہے کہ آپ لوگ سب کو میری آواز آ رہی ہو. آپ لوگوں کو شاید آواز کٹنے کا پرابلم ہو رہا ہے. یہ موبائل انٹرنیٹ سے آف کورس تھوڑا سا پرابلم ہوگا. میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں انٹرنیٹ کو چلاؤں، تو میں نے ڈسٹورشن آئے گی. ایم سوری، میں موبائل انٹرنیٹ سے اتنا وہ نہیں ہوتا، یا تو انٹرنیٹ نہیں چلا، اس لیے میں نے لاسٹ ٹائم موبائل انٹرنیٹ سے نہیں چلایا تھا. 3 ہفتے کی گیپ آ جاتا زیادہ، اس لیے معذرت میری طرف سے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. قدر اللہ ما شاء اللہ. چلیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو نہ بالکل سست طریقے سے چلتے، بلکہ ان کی تھوڑی سی تیز رفتار چال ہوتی. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی اس میں ایک انرجی تھی. چلنا ہوتا وہ اس کو ذرا تھوڑا تیز چلنا پڑتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا. آج ہمارے پاس جیسے اس طرح کی کا مسکنسیپشن ہے کہ اگر انسان بہت ہی پرہیزگار ہے تو بالکل ہی وہ سلو موشن میں ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہت ہی عاجزی تھی. اور اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے دیکھا، کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے؟ تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نعمت ہے، ان کی ذات ہمارے لیے نعمت ہے.
اسی لیے ان کے بارے میں پڑھنا، ان کے بارے میں جاننا، یہ ہمارے لیے میری نظر میں، میں یہ بات بولتا ہوں، فرض ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے بارے میں جانیں۔ آج ہم نے اپنی اولادوں کو اللہ کے رسول کی شخصیت کے متعلق بتانا اسے شرماتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں جہاں پڑھتا تھا، میں جن اداروں میں پڑھتا تھا، آپ لوگ اکثر بولتے ہوں گے کہ میری زبان سے انگریزی زیادہ نکل آتی ہے، کیونکہ میری شروع سے تعلیم ہی ایسی ہوئی ہے۔ اگر مجھے پبلک بات کرنے کی تو ہمارے پاس جو یہ مروبیت ہے اور انگریزی صرف اس لیے بولنا ہے کہ نہیں کہ زبان ہے اور بہتر طریقے سے چیزوں کے بارے میں ایگزام دے سکیں یا چیزیں کر سکیں۔ انفارچونیٹلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے جس میں انگریزی کی بہت ضرورت پڑتی ہے، لیکن نہیں، ہمارے پاس ایک کلاس سسٹم بھی بن گیا انگریزی۔ میں تو عادتاً، ظاہر سی بات ہے، گھر میں بھی کبھی کبھار بولنے کا معاملہ ہوتا ہے، باہر بھی پڑھانے کا معاملے میں انگریزی ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بھی آدھی زیادہ زندگی میں انگریزی کا، یہ تو ہماری عادت ہو گئی کہ بہتر طریقے سے ہمیں سمجھانے میں انگریزی ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بہت ہی کلاس کانشیس وہ ہیں، لیکن ان اداروں میں یہ بات بولتا ہوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟ ہمیں سوکریٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پلاٹو کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمیں شاید غیر مسلموں کی فیمس پرسنالٹیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن ہمیں صحابہ کی شخصیت کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ ہمیں تعلیم و تربیت کا وہ جو ماحول ہے وہ چیزیں نہیں دی جاتی۔ اسی لیے ہمارے پاس اسلام ایک نام کے ایسپیکٹ سے رہ گیا ہے کہ ہم ظاہری طور پہ تو اسلام کی بات کریں، لیکن جو دل تک اترنے والی باتیں ہوں، جو دل کو بدل دینے والی باتیں ہوں، جو دل کو بدل دینے والے قصے ہوں، کلاسز ہوں، جس میں اسٹوڈنٹ بولے کہ نہیں 5 منٹ زیادہ لے لیں، پوری بات کر لیں، ہمیں یہ بات کے اندر سننے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن یہ ہمارے تعلیمی نظام کا ایک یہ خامی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اچھا، جو ختم تھا اس کے بارے میں نے بتا دیا تھا، جو سلمان الفارسی کے بارے میں متعلق میں نے بتایا تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیا تھا، اس لیے میں چیزوں کو واپس سے نہیں ریپیٹ کر رہا۔ نہیں، بالکل نہیں سر، کین وی میک اٹ شارٹ سو نو ون ول بی ہیونگ اے لاس ان کیس آف دس ڈسرپشن؟ جی اگر آپ بولیں، اجازت دیں تو میں شارٹ کر دیتا ہوں، یا ٹھیک ہے آپ کچھ بولیں تو میں شارٹ کر لیتا ہوں، میں آج کی سیشن پہ شارٹ کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کسی کے لیے وہ نہ رہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بتا دیں، اب میری آواز اگر بہتر آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی میں صرف اس لیے ذرا تھوڑا پچھلے سیشن کا ریوائز کر رہا ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں بہت زیادہ نئی چیز کرا دوں تو آپ لوگوں کے لیے وہ چیز کچھ لوگوں کے لیے آواز کی وجہ سے مس ہو جائے، تو میں صرف پچھلے والے کو ریپیٹ کر رہا تھا۔ چلیے، ہم وہ عبداللہ ابن سلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام بہت ہی مشہور کنورٹ تھے، کیونکہ یہ سردار تھے جوش ریبائز کے، جوش ریبائی جو علماء کے سردار تھے۔ جیسے آج آپ بولیں کہ بہت بڑا جو ایک پریسٹ ہے، پوپ ہے عیسائیوں کا یا یہودیوں کا، کوئی ریبائی ہے، اسکالر ہے، ہیڈ آف چیف ہے، تو وہ اگر اسلام قبول کر لے تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو عبداللہ ابن سلام کی مثال ہے کہ عبداللہ ابن سلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے یہود سے اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت سی باتیں سنی کہ ایک شخص ہے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ مدینہ میں آیا ہے، تو وہ گئے، انہوں نے بولا کہ میں خود جا کے دیکھوں یہ شخص کون ہے، اور وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں سنتا ہوں کون سی ان کی وہ ہے، تو یہ بخاری میں روایت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے دیکھا جب انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ تو ایک خود سے ان کا تجربہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے یہ الفاظ کہے، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ میں نے جان لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی دیکھتے ہیں، اس کیوریوسٹی میں، اس تجسس میں کہ جا کے دیکھیں کہ کون ہے یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی حق کو جھٹلا دوں۔ تو جا کے دیکھتے ہیں، جیسی ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑی تو انہوں نے کہا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ میں نے جان لیا کہ یہ شخص جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔
یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اور اسی لیے انہوں نے فوراً سلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبصورتی بھی تھی اور اندرونی خوبصورتی بھی تھی۔ اسی لیے ایک مشہور روایت ہے کہ عمر بن الخطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹا سا کمپارٹمنٹ سے پانی کا جگ ہے اور کچھ کھجور کی شاخیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے بستر بنایا ہوا ہے۔ وہ بالکل کوئی نرم دار بستر بھی نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نشان آئے ہوئے ہیں ان کی اس کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے۔ اور جیسے ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب کو دیکھتے ہیں، اٹھ کے بیٹھتے ہیں، عمر بن الخطاب پیٹھ پہ نشان دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمر بن الخطاب رونا شروع ہو گئے۔ عمر بن الخطاب کی اگر آپ شخصیت جانیں تو وہ بڑے سخت مزاج کے تھے۔ سخت مزاج سے مراد یہ کہ چیزوں کے بارے میں بڑی سختی سے ڈیل کرنے والے تھے، کہ اس طرح سے ہونا اور اس طرح سے ہونا۔ ان کی شخصیت میں ایک، ہم کہتے ہیں نا کہ ان میں ایک روب تھا۔ تو وہ شخص جس کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کے رونا شروع کر دیا، اور انہوں نے بولا کہ کیسر اور کسرا والے لوگ عیاشیوں میں ہیں، اور آپ جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو اس حالت میں دیکھ کے ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہو؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت ہے کہ وہ اس بات پہ بھی نہ شرماتے کہ اگر ان کو خچر پہ بھی سفر کرنا ہوتا تو وہ اس بات پہ نہیں ہچکچاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ انہوں نے کسی طور پہ کسی چیز کی شرم نہیں رکھی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بات بتاتی ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے معاملات میں اپنے کام کے معاملات میں جو ہے خود کام کرتے، اور اسی لیے ان کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ ایک محبت کا ایک اندازہ رہتا۔ نام دوبارہ بتا دے، بنت نعیم، اس کا نام آپ پوچھ نہیں ہے میرے، میں کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا، شاید ہو سکتا بہت ٹائم گزر گیا جب کم از کم 4 علیہ وسلم کے جانے کے بعد زندہ رہی ہیں، اور اسی لیے جب انہوں نے دیکھا ایک اچھا وقت دیکھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اچھا کھانا دیا جا رہا ہے، اسٹائپن دیا جا رہا ہے، معاوضہ دیا جا رہا ہے، تو عروہ جو ان کی نیفیو ہیں وہ بلاتی ہیں اماں عائشہ کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے اس زمانے میں رہتی تھیں۔ تو اماں عائشہ رونے والی حالت ہو جاتی ہے کہ ہم 2 چیزیں کھا کے گزارا کرتے تھے، الاسودان، 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی۔ اور کتنا وقت گزر گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، فوکس ہی نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذمہ داری۔ اور اسی لیے ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے بزنس مین تھے، اور انہیں بڑی غربت سے سٹارٹ کیا، اور ایک مشہور روایت ہے جس میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور وہ ایک دفعہ انہوں نے ایک بہت مشہور جو ایک صحابی ہیں انصار کے، انہوں نے جو عبد الرحمن بن عوف ہیں، تو انہوں نے بولا کہ میں ہر چیز آدھا آدھا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف نے بولا کہ نہیں، اپنا مال ادھر رکھیے، میں جو ہے مجھے بس بازار کا اشارہ بتا دیجیے، میں وہاں جا کے کروں گا۔ تو یہ جو تھے، یہ کئی مالدار صحابہ میں موجود ہیں، تو یہ کئی سال انہوں نے زندگی جی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ لیکن یہ کہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ان کے سامنے جب ڈش لائی گئی، کھانا لایا گیا، گوشت لایا گیا، ان کے سامنے ڈب روٹی لائی گئی، بریڈ لایا گیا، تو وہ اس بات کے بارے میں فکر کرنے لگے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں تو نہیں عطا کر دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ صحابہ نے چاول تو دیکھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول تو کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ عرب ممالک میں تو باہر سے لے کے آیا جاتا، کموڈٹی نہیں تھا، باہر سے لے کے آیا جاتا تھا اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلب بالکل کہتے ہیں نا پیٹ بھر کے اس طرح سے کھایا بھی نہیں،
تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کا وصال ہوا انہوں نے کبھی کھائی نہیں، رکھے ہی نہیں کھایا. اسی لیے آج ہم کتنی بج رہے ہوں، بلا لیں، آرڈر کر کے بلا لیں جب کھا لیں. اور اللہ سبحانہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ سبحانہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ وہ چاہتے تو دنیا میں مانگ سکتے تھے. ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق بات کر رہے ہیں تاکہ ہم جانیں اور ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں کہ ان کے پاس بات کی خواہش تھی، ان کی بات سوری اس بات کی ان کے پاس اختیار تھا، اور ان کے عمل میں ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پریفر کیا، اس بات کو پسند کیا کہ وہ غریبوں میں شامل رہیں. یہ ان کا اختیاری وہ تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان زندگی میں غریب ہو جائے یا غربت کی زندگی گزارے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا موقع ملے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے. اور اسی لیے میں نے جیسے بیان کیا کہ ایک دفعہ جب جنگ کے لیے جانے لگے تو علی رضی اللہ عنہ اور ابو لبادہ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایک ہی اونٹ تھا جو ان کے پاس تھا. کم از کم 75 اونٹ تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹ ہے اس کا نام قصوہ ہے. تو یہ جنگ بدر کا معاملہ ہے. اور جنگ بدر میں آپ کو پتا ہے کہ 314 یا 315 صحابہ کا معاملہ تھا، اور کم از کم ان کے پاس 75 کیملز تھے. تو پر بندہ جو ہے کم از کم پر کیمل جو ہے 3 یا 4 بندے ہوتے ہیں. پر کیمل کے اوپر باری باری کر کے 3 یا 4 کیمل کرتے ہیں، اور گھوڑے بھی کم از کم گنتی کے گھوڑے تھے. تو جب علی رضی اللہ عنہ اور ابو لبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رکھا اونٹ کے ساتھ، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ یا رسول اللہ آپ کر لیں، ہم جوان ہیں، ہم چل لیں گے، آپ اونٹ کے اوپر سواری کر لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور ابو عبادہ تم نہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، نہ مجھ سے زیادہ تم ثواب کے طلبگار ہو. میننگ کہ ہم باری باری کریں گے. اور اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے تم لوگ اجازت دے رہے ہو تو میں کر لیتا ہوں. اللہ کے تم نے دیا ہے ٹھیک ہے میں رسول ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ مجھ سے تو میں بھی باری لوں گا، تم دونوں بھی باری لوگے. اور یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. انس بن مالک کہتے ہیں، اور انس بن مالک وہ ہیں جو کم از کم 110 سال ان کی زندگی رہی ہے، اور یہ سب سے آخر میں رہنے والے صحابی ہیں. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان کو محبت سے رکھا. اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ دعا بھی کی تھی، دعا بھی بتائی تھی آپ لوگوں کو، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت بھی دی. تو یہ اخلاق تھا لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کس طرح سے شفقت سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے. اسی لیے جب یہود کی کچھ لوگ آئے اور اخلاق کی بات کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب یہود کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا رویہ رکھا، کہ انہوں نے جو ہے آ کے السلام علیکم، السلام علیکم کی بجائے انہوں نے السلام علیکم کی بات کی. السلام علیکم کی جگہ کہ کرس ہو آپ کے اوپر بدعا ہو. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ بل علیکم السلام واللعنت، کہ تم پر ہو بربادی اور اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عائشہ، اے عائشہ، ان اللہ یحب الرفق، کہ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے نرمی سے، فی الامر کلہ، ہر عمل میں، ہر معاملات میں نرمی رکھو. پھر کہا قالت الم تسمع ما قال قال قد قلت وعلیکم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں کہ جواب کیا دیا جائے گا اگر اس طرح سے بات کرے؟ تو بس اتنا کہو وعلیکم. تو جو بد دعا دے رہا ہے
جو اس کی نیت ہے وہ اسی کے پر ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر معاملات میں رفق، نرمی کو پسند کرتا ہے، سختی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اپنے دعوت کے کام میں نرمی رکھیے، اپنی دعوت کے میں وسعت رکھیے، کیونکہ آج کے زمانے میں وہ علم کا معاملہ نہیں ہے، وہ سختی کا معاملہ نہیں ہے، لوگوں کے اوپر حجت ہے ان کے جھول کے اوپر. آپ کا کام ہے ان کے لیے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعا کرنا، اس برائی سے نفرت کرنا، اس شر کو پھیلانے والے میں سے نفرت کرنا، لیکن اپنی طرف سے اخلاق سے جیتنے والی کوشش کرنا، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. اور ہم سب، میں انکلوڈیڈ، سب اس بات کے اوپر کمزور ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے بتایا، اپنے کیریکٹر سے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کس طرح سے تھا. اور اسی لیے صحابہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں اترتے تو ہم اپنے آپ کو حفاظت دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور اسی لیے کیونکہ جب صحابہ کہتے کہ یہ میدان گرم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہوتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنروسٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں دینا، کہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کرتے. اور ایک دفعہ ایک صحابہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے اندر سوراخ دیکھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر گفٹ کر دی. ان کو چادر گفٹ کر دی اور ان کو بولا کہ جنا کہ یہ دیجیے، اور بڑی خوبصورت لگ رہی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ چادر دیکھی، انہوں نے بولا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے یہ گفٹ کر دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، چادر اتاری، لے کر آئے اور انہوں نے ان صحابہ کو دے دیا. باقی صحابہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ان صحابہ کے اوپر غصہ کیا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی لباس نہیں تھا؟ تم نے وہ بھی مانگ لیا جو ان کو کسی نے تحفہ دیا. تو صحابہ نے بولا کہ اس سے پہلے کہ تم مجھ پہ غصہ کرو، میری نیت جان لو کہ میں نے یہ کیوں مانگا ہے. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دفنایا جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ مجھے اس میں لپیٹا جائے، تاکہ وہ کپڑا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہو، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے جسم سے لگا ہوا ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالی اسی بدولت مجھے معاف کر دے. کیسے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ شفقت ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں. اور یہ جو جنگجو لوگ تھے، ان کے اندر اتنی نرمی کیسے ہوئی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا، اور اب مذاق میں بھی سچائی بولنا، اور لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ رہنا. کہ صحابہ بولتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ مسکرانے والا جو چہرہ دیکھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا. اور اسی لیے ایک ہمارے لیے غمگین والا معاملہ بھی ہے، سیکھنے والا معاملہ بھی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں کافی طبیعت خراب تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ بولا کہ میرے سر کا درد، ان کو بھی سر میں درد دے رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں عائشہ، میں بولتا ہوں کہ میرے سر کا درد، میرے سر میں زیادہ درد ہے. اور بولا کہ کتنا اچھا ہوگا عائشہ کہ اگر تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو میں تمہیں غسل دوں اور تمہیں دفناؤں اور تمہارا جنازہ پڑھوں اور تمہارے لیے دعائیں کروں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بولا کہ آپ تو یہی پسند کریں گے کہ میں دنیا سے چلے جاؤں تاکہ آپ اپنی باقی بیگموں کے پاس چلے جائیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بولا وہ بالکل ظاہری بات ہے، محبت ہے اور سوچنے کا انداز جذبات کے ساتھ ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح اتنا اچھا ہو. تو ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ دنیا کی تکلیفوں سے لوگوں کے دھیان ہٹانا اور بتانا کتنی برداشت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دنوں کے بعد وصال ہو گیا، لیکن ان کا جو ڈیتھ بیڈ پہ، بستر پہ، آخری مومنٹس میں رہتے ہوئے ان کا مذاق کرنے کا جو انداز ہے، اس لیے امام شوکانی نے اس سے اخذ کیا ہے مسئلہ کہ ایک میاں اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے مذاق کر سکتا ہے، اور یہ کہ جائز ہے. جیسے ہمارے پاس انڈو پاک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد نامحرم ہو گیا میاں اور بیوی نامحرم ہو گئی.
امام شوکانی نے جو بہت بڑے فقیر رہ چکے ہیں، اصول الفقہ کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بولا کہ دیکھیے اس سے جائز ہے کہ مرنے کے بعد میاں اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، میاں اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ دیا ہے۔ اور اسی لیے ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ ایک شخص تھا، ظاہر ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، ظاہر ایک شخص تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث کی کتاب ترمذی میں ہے۔ اور انہوں نے بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا ظاہر۔ اور ایک دن بازار میں ان کو دیکھا اور وہ لوگوں سے بول رہے تھے کون ہے جو مجھ سے یہ مال خرید لے، کون ہے جو مجھ سے یہ مال خرید لے۔ تو بازار میں کھڑے تھے تو کسی نے آ کے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا، تو انہوں نے دیکھا کون ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انہوں نے لین بیک کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کون ہے جو مجھ سے یہ عبد خرید لے، کون ہے جو مجھ سے یہ عبد خرید لے۔ تو ظاہر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو اس عبد کی بہت کم قیمت ملے گی، آپ کو اس عبد کی بہت کم قیمت ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہیں زیادہ ہے، میننگ تم بہت قیمتی ہو۔ لوگوں کو اپلفٹ کرنا، لوگوں کی مورال کو اوپر کرنا، لوگوں کے اپنے پرسیپشن کو اپنی ذات کی شخصیت کے متعلق لوگوں کی ہمت بڑھانا۔ اور اسی لیے جو ہے یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ملتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی تعریف کرتے، ان کی ہمت بڑھاتے۔ جیسے ظاہر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ انت عند اللہ غالن، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بہت ہی قیمتی ہو، بہت ہی قیمتی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امتی کے لیے جو ہم لوگ ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کو مس کرتا ہوں، میں بھائیوں کو مس کرتا ہوں۔ صحابہ نے بولا بھائی تو ہم آپ کے ہیں، آپ ان کو مس کیسے کرتے، کون ہیں وہ کہ نہیں تم میرے صحابی ہو، وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میں نے ان کو دیکھا ہوگا، لیکن وہ میرے دین کے اوپر چلیں گے، لائے ہوئے دین کے اوپر چلیں گے۔ اسی لیے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، اس کو یہ بات گھرا گزرتی ہے، he finds it difficult، تمہیں تکلیفوں میں دیکھ کر، تمہیں پریشانی میں دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ ایگر ہے تمہارے لیے، حریص ہے تمہارے لیے، جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے حریص ہوتی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر ملے، اس کو تکلیف نہ ہو، اور تمہاری طرح زندگی میں خیر آ جائے، آخرت میں تمہیں خیر ملے، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں۔ آپ سے مراد ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ پھر رکھنے والے، بہت ہی رحمت رکھنے والے، کتنی محبت دکھائی۔ اسی لیے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ریسائٹ کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اور ایک آیت کی طرف آئے جو ایک مشہور آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، ربی ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ کہ ان سے دعا کی، کیا تھا اس کے اصل جو میں الفاظ ہیں پوری آیت میں بتا رہا ہوں، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، یا اللہ جو میری اتباع کرے گا تو وہ میرے میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت جو سورہ عیسیٰ علیہ السلام کی سورہ مائدہ کی، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اگر یا اللہ تو ان کو عذاب دینا چاہتے تو یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے تو تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا العزیز ہے، الحکیم ہے۔
تو یہ دونوں آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنے ریپیٹ کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امہ، یا اللہ میری امہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں یا اللہ میری امت جن سے ابھی ملے بھی نہیں ہیں، ان کی پرواہ ہے، حریص علیکم، کہ تمہارے لیے حریص ہیں کہ تمہیں خیر ملے، اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امہ میری امہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ کے بول رہے ہیں کہ یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ کے بول رہے ہیں کہ اپنی امت کے بارے میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بولتے ہیں جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں، ان کو کیا چاہیے، وہ کیوں رو رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ کیوں رو رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے بولا میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روایت میں کہا یا جبرائیل اذهب الی محمد، جاؤ محمد کے پاس، جاؤ پوچھو کہ میرا محبوب میرا نبی کیوں رو رہا ہے، اور وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، فَاسْأَلْهُ کہ ما یبکی کا کیا رلا رہا ہے آپ کو، فَأَتَاهُ جبرائیل السلام آئے علیہ الصلوۃ والسلام، فَاسْأَلْهُ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا اور ان کو بتایا کہ جنہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر بتایا کہ فقال یا جبریل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبریل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اذهب الی محمد، کہ جب اللہ جبرائیل السلام واپس گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتایا کہ اپنی امت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل کو بولا کہ یا جبریل اذهب الی محمد، جاؤ محمد کو بتاؤ، فقل، اور یہ کہہ دو انا سنردیک فی امتک، انا سنردیک فی امتک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے متعلق، ولا نسوک، اور آپ کو کوئی بھی مایوسی نہیں ہوگی، کوئی بھی غم نہیں ہوگا، کوئی بھی تکلیف یا اریٹیشن نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں یا امتی، یا اللہ ما امتی امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جا کے بولتے ہیں کہ اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، کہ جلد ہم آپ کو راضی کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے متعلق۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تمام انبیاء کو ایک دعا ملی، ان سب نے اپنی دعا کو یوٹیلائز کر لیا، اپنی دعا کو استعمال کر لیا اپنی زندگی میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو یہ دعا دی گئی، ایک دعا دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ مجھے بھی وہ دعا دی گئی ہے، مجھے بھی وہ دعا دی گئی ہے، لیکن میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے، میں اسے استعمال کروں گا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے محبت ہے۔ اسی لیے ہم یہ سیرت پڑھ رہے ہیں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی ذات سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں محبت آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے دل میں وہ محبت کیوں نہیں ہے، ہمارے لیے وہ چیز کیوں نہیں سامنے آ رہی، کیونکہ ہم معلوم ہی نہیں کرتے، ہم اس انداز سے، اس نظر سے ہم کوشش ہی نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جاننے کے باوجود کہ ہماری کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اسی لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تیری محبت عطا کر، یا اللہ ہمیں تیری محبت عطا کر، کہ یا اللہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی طاقت اپنا لیں تیری محبت میں، تیرے خوف کے ساتھ، رجا امید کے ساتھ، محبت خوف رجا
محبت، ڈر، امید، محبت کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، خوف کہ میری پکڑ ہو سکتی ہے، ان دونوں کا بیلنس ہو، رجا، امید، ہوپ کہ ٹھیک ہے میں نے کوشش کی ہے، رب مجھے اپنی رحمت سے دے گا، مجھے معاف کرے گا، اور وقتاً فوقتاً کبھی محبت کا غلبہ ہوگا، کبھی خوف کا غلبہ ہوگا، کبھی رجا، امید کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت بھر دے، ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بھر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے، کہ کوئی بھی محبت اس کو کمپرومائز نہ کرے، کوئی بھی محبت اس کو کمتر نہ کرے، کوئی بھی محبت اس کو پھیکی نہ کرے۔ یا اللہ اس حد تک کہ ہمیں موت میں تو ثابت قدم رکھ کے ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا موقع ملے، اور ہم ملے اس حالت میں ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ملے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نصیب ہو، ہمیں جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو۔ اسی لیے کسی نے سوال کیا مجھے جنت کی صفت بتاؤ، تو دوسرے شخص نے جواب دیا کہ جنت کی صفت یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ میں نے بہت سی چیزیں کٹ آف کر دی ہیں، انشاءاللہ اگلی بات کیا ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم تھوڑا سلو لے کے چل رہے ہیں، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہو، اور کچھ نوٹ شیئرنگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ویژولز بھی رہیں۔ اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ کر لیں، مجھے فی الحال انٹرنیٹ کی سپیڈ کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا آج کے سیشن میں، اور انٹرنیٹ کی ڈسٹربنس آئی ایم سوری۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اگلی کلاس میں بہتر آواز کے ساتھ، بہتر انٹرنیٹ سپیڈ کے ساتھ کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیراً آپ لوگوں کی تعریف کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف ایک دعا منسوب ہے، اور جب بھی کوئی ان کی تعریف کرتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھتے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے اس بارے میں جو یہ میرے بارے میں نہیں جانتے، اور مجھے اس سے بہتر بنا دے جو یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں، اور مجھے معاف کر دے اس چیز کے بارے میں جو یہ مجھے نہیں جانتے، کہ اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ تو ہم تعریف کے لائق نہیں ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ اللہ نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ہماری علم کی کمزوری ہے، ہمارے عمل کی کمزوری ہے، ہماری شخصیت میں کمزوری ہے، اسی لیے ہمیں ایک ہی شخصیت کی طرف دعوت دینی ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہی اللہ ہے جس کی توحید کی طرف ہمیں بلانا ہے، اور ہمارے مرتے دم تک یہ دعوت ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میری شازیہ، یہ میری دعا سیریز کے اندر یہ میں نے دعا شیئر کی ہوئی ہے۔ حضرت علی نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا، جی انشاءاللہ تعالی۔ مریم زمانی، ماشاءاللہ شیخ، امیزنگ سیشن، جزاک اللہ خیراً۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ایمان کو مٹھاس میں تبدیل کرے، اور ایسی ایمان عطا کرے کہ آپ لوگ سمندر پار کر جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا کرے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی محنت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کروں، اور ہماری جینے کا مقصد ایک ہی ہو انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قبول نہیں کیا
تو ہمارے لیے کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کی چاہت ہمیں بلاتی ہے اپنی طرف، دنیا کی شہرت، دنیا کی تعریفیں، دنیا کا مال، دنیا کی لگژریز، دنیا کی جو گلٹر ہے، یہ ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، اللہ تو نے اگر ہمیں ہمارے حوالے چھوڑ دیا، ہماری نفس کے حوالے چھوڑ دیا، تو ہم ڈوب جائیں گے اس دنیا میں۔ تو ہمیں دنیا عطا کر، تو ہمارے جیسے امام حسن البصری کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دنیا ہاتھ میں عطا کر، لیکن وہ ہمارے دل میں داخل نہ ہو، ہمارے دل میں داخل نہ ہو۔ یا اللہ تو ہمیں عطا کر دنیا، اپنی نعمتیں عطا کر، لیکن اس کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ سلمان الفارسی کا کیا بتایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے گئے اور 70 سال کی عمر ان سے ہو گئی تھی، اور وہ کس طرح سے غلامی انہوں نے برداشت کی، کس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا۔ اور سلمان الفارسی جب ایونچولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کا پتہ چلا تو گئے، اس غلامی کی حالت میں تھے، تو انہوں نے 3 ٹیسٹ کیے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ تو دیا ان کو، پہلے صدقہ دیا، پھر ان کو گفٹ دیا، اور پھر ان کی جو مہر نبوت تھی اس کو دیکھا، کہ مہر نبوت کو دیکھا تو جب دیکھتے ہی اتنی مشکلات برداشت کرنے کے بعد، تکلیف برداشت کرنے کے بعد، جب اتنے سالوں کے بعد سلمان الفارسی اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر اس جگہ پہ آ کے بیٹھے اور دیکھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ رونے لگ گئے۔ کیونکہ جب انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ہے، تو اب اللہ کے رسول نے پہچان لیا کہ سلمان یہ دیکھ لو۔ انہوں نے کرتا درست کیا، انہوں نے دیکھ لیا، تو جیسے انہوں نے دیکھا سلمان الفارسی رونے لگے، آنسوں کے ساتھ رونے لگے، کیونکہ اتنی تڑپ کے بعد، اتنی پیاس کے بعد، اتنی مشکلات برداشت کی، کس کے لیے؟ اس نبی کے لیے، اس دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو دیکھا تو رونے لگ گئے کہ میں کتنی مشکلات سے آپ کو آیا ہوں، اور ان کی خوشی کا اظہار کیا تھا، یہ محبت تھی۔ اور انشاءاللہ تعالی جب اللہ سبحانہ تعالی، ہم سب نے مرنا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالی ایمان کی حالت میں موت عطا کرے، تو ہمارے لیے جو ہے الرفیق الاعلیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ساتھ ہے وہ عطا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان سب کا ساتھ عطا کرے، اور ہمارے لیے یہ خوشخبری ہو کہ فرشتے ہمیں کریں سلام علیکم، سلام ہے تم پر، اور داخل ہو جاؤ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس داخل ہو جا، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندے، داخل ہو جا جنت میں، تیری زندگی کی مشکلات ختم، امتحانات ختم، اب راحت کی زندگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ راحت کی زندگی عطا کرے۔ میرے سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے علم اور طاقت اور صلاحیت کی بہت کمی ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم پہ ملاقات ہوگی جب ہمارا انٹرنیٹ بھی کام کر رہا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام معاملات کو کنٹرول کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو تمام آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کیا کریں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یا اللہ کوئی آسانی نہیں الا یہ کہ جو تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، آپ لوگوں کی دعاؤں کا، آپ لوگوں کے سوالات کا، بہت سی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گی۔ سیرت کے سیشن کو سنتے رہیے اور لوگوں کو جوائن کرائیے تاکہ لوگ استفادہ حاصل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔